اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ آج کی حدیث پاک تاجروں کے حوالے سے ہے، کیونکہ تجار کے حوالے سے ہی معاشرے کے اندر بعض اوقات ایسی افراتفری پھیل جاتی ہے کہ کبھی سوشل میڈیا پہ فروٹس کا بائیکاٹ ہوتا ہے، تو کبھی کریانے کے کچھ مختلف قسم کے پہلوؤں کا۔ تو آج کی حدیث پاک تمام تجار حضرات ضرور سماعت فرمائیں۔ رسول کائنات، شفیع امم، شاہ آدم و بنی آدم، سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ تاجر کھڑے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کی طرف روئے سخن فرمایا اور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معشر التجار، یعنی اے تاجروں۔ جب حضور علیہ السلام نے تاجروں کو مخاطب کیا تو تمام تاجر جو اپنی اپنی دکانوں پہ موجود تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی طرف رخ کیا کہ آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی بات پہ لبیک کہا۔ کریم رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے تاجروں، بروز قیامت تاجروں کا حشر فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ ہوگا، یعنی نافرمانوں کے ساتھ ہوگا۔ سارے جو تاجر تھے وہ ہمتاً گوش بھی تھے اور متحیر بھی تھے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا تمام تاجروں کا حشر نافرمانوں کے ساتھ ہوگا، فاجروں کے ساتھ ہوگا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تاجروں کا حشر فاسقوں کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تاجر جس نے نیکی کی، اللہ سے ڈر گیا اور سچ بولا، یعنی اللہ کا خوف، سچ بولنا اور نیکی کرنا، اگر یہ تین خصوصیات کسی تاجر میں جمع ہو جائیں تو پھر ایسا تاجر، اس کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے تاجر کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، کیونکہ تجارت ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا، العز فی التجارہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں ہی عزت رکھی ہے۔ تو یہ تین پہلو اگر تمام دکاندار حضرات، چاہے وہ فروٹس بیچتے ہیں، کریانہ بیچتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر سامان تجارت وہ بیچا کرتے ہیں، وہ اگر ان تین چیزوں کو سامنے رکھیں، یعنی اللہ سے ڈرنا، نیکی کرنا اور سچ بولنا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حشر صدیقین کے ساتھ فرمائے گا۔ اور بالخصوص تمام مسلمان بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ رمضان المبارک کے پر نور گھڑیوں میں، پر نور لمحات میں، پر نور ساعتوں میں ضرور اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان تجار کی یہ حالت ہے کہ جو ہی رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے، جبکہ باہر کے ممالک میں اگر غیر مسلم تاجروں کو دیکھا جائے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا سامان کی جو قیمت ہے بڑھا دیں، وہ تو رمضان آفر میں قیمتوں کو کم کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس عمل خیر میں، اس خوبصورت عمل میں حصہ لینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔